بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کیوں بار بار اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے؟ اس کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیے، آپ کی آنکھیں کھل جائے گی۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک بار ایک مسیحی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے کہ میرا شوہر تمہاری قید میں ہے، اس لیے اب مجھے خرچہ بھی تم دیا کرو۔ سلطان صلاح الدین اس جنگی قیدی کو آزاد کر کے دونوں کو گھر تک پہنچنے کا خرچہ دے کر رخصت کرتا ہے۔ ایک قبطی غیر مسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے مجھے تپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے گورنر اور اس کے بیٹے سے قصاص لیتے ہیں۔ ایک ذمی غیر مسلم ایک ڈال کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عدالت میں کیس کرتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے۔ القدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے فوجی کمانڈرز فدیہ میں ملنے والی رقم کو دشمن کے قیدی سپاہیوں پر یہ کہہ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہی فقراء ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ لڑی، ان سے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، اور وہ یہ کہہ کر اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں کہ اب لوگوں کے مابین کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تو قاضی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ساری ریاست میں صرف خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ساری دنیا نئے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے، سوائے وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے، جو نئے کپڑوں کے لیے روتی ہے تو خلیفہ کہتا ہے کہ بیٹی، میرے پاس پیسے نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی قوت ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید سر اٹھا کر بادلوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں چاہو پرسو، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منادی سڑکوں پر گھومتا ہوا آواز دیتا ہے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے لباس حتیٰ کہ شادی کے لیے بھی کوئی جواب نہیں میں آتا تھا، کیونکہ سب خوشحال تھے۔ اسلامی ریاست ہی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست تھی، تماتر نئے ایجادات یہیں سے سامنے آتے تھے۔ عربی زبان دنیا کی نمبر 1 زبان تھی۔ اندلس کو روئے زمین کی یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔ محمد الفاتح 17 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتور حکمران تھا اور 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ جراحت کے میدان میں آج بھی استعمال ہونے والے بیشتر آلات کو اسلامی ریاست میں ایک مسلمان ڈاکٹر نے ایجاد کیا۔ دوستو، مان لیجئے کہ اسلامی فلاحی ریاست ہی فوجی، علمی، فکری، اقتصادی، تہذیبی، غرض کے ہر لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسلام تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑا اور رسوا بھی ہوئے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں کس قدر خوشحالی ہوتی ہے۔